دوستو یہ سال 2004 کے جنوری کا 4 تاریخ تھا جب برج خلیفہ پر کنسٹرکشن کا کام شروع کیا گیا۔ اس کا باقاعدہ افتتاح 4 جنوری 2010 کو ہوا۔ اس منصوبے کا اصل نام برج دبئی تھا، لیکن متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابوظہبی کے حکمران شیخ خلیفہ بن زید النہیان کے اعزاز میں اس کا نام برج خلیفہ رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے اس میں بہت ساری مالی مدد کی تھی۔ اگر ہم برج خلیفہ کے تعمیراتی خاکے کی طرف آئے تو برج خلیفہ کا ڈیزائن اسلامی فن تعمیر سے متاثر ہے۔ سکٹمور اوننگ اور مرل برج خلیفہ کے ڈیزائن کے لیے ذمہ دار تھے۔ ان کی قیادت چیف آرکیٹیکٹ ایڈر اسمتھ کر رہا تھا اور انہوں نے برج خلیفہ کا ڈیزائن وائی شکل میں تیار کیا تھا۔ عمارت کو مخصوص استحکام فراہم کرتا تھا۔ عمارت کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے عمارت میں ایک مضبوط کنکریٹ کور اور ایک نلی نما اسٹیل کا فریم لگایا گیا۔ یہ جدید ساختی نظام وزن کو تقسیم کرتا ہے اور پس منظر کی قوتوں جیسے ہوا اور زلزلوں کے خلاف مزاحمت فراہم کرتا ہے۔ مزید یہ کہ برج خلیفہ کی کھدائی بھی بہت زیادہ کی تھی، جو 194 بور کے ڈیروں یعنی 50 میٹر سے زیادہ کی گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ دنیا کی سب سے اونچی عمارت کے طور پر برج خلیفہ نے متعدد ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ وہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگز ہیں جن میں سب سے زیادہ منزل بھی ہیں۔ بلند ترین آؤٹ ڈور جو کہ زمین سے 555 میٹر یا 1821 فٹ کی بلندی پر ہیں، اور طویل ترین سفر مسافت ایلیویٹرز شامل ہیں۔ اس میں پرتعیش رہائش گاہیں، دفاتر، ریسٹورنٹ اور ایک ہوٹل ہے جس کی نچلی منزلوں پر ارمانی ہوٹل دبئی کا قبضہ ہے۔ دوستو برج خلیفہ کا بیرونی حصہ 26,000 شیشے کے پینل سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ پینل خاص طور پر دبئی کے انتہائی درجہ حرارت کی اتار چڑھاؤ، تیز ہواؤں اور صحرا کی رطوبت کو برداشت کرتے ہیں۔ شیشے کی چادر سورج کی روشنی کو منعکس کر کے گرمی کے حصول کو کم کرتے ہیں اور عمارت میں توانائی کی بھی کارکردگی کو بھی بڑھاتی ہیں۔ رات کے وقت برج خلیفہ ایک شاندار لائٹ ڈسپلے بھی بن جاتا ہے۔ 11,000 سے زیادہ LED فکسچرز ٹاور کے بیرونی حصے کو روشن کرتے ہیں، ایک شاندار تماشا پیش کرتے ہیں جو خاص مواقع اور تقریبات کے دوران رنگ اور نمونوں کو دل کرتے ہیں۔ دوستو زائرین 2 آبزرویٹروں سے دبئی کے دلکش نظاروں کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ 148ویں منزل پر دی ٹاپ اور 148ویں ہی منزل پر ٹاپ سکائی۔ یہ رصدگاہ زائرین کو شہر اور اس کے اطراف کے مثال نظارے فراہم کرتی ہیں۔ برج خلیفہ دبئی کے عزم اور تیز رفتاری ترقی کی عالمی علامت بن گیا ہے۔ اس نے شہر کی سیاحت کی صنعت کو فروغ دینے، دنیا بھر سے لاکھوں زائرین کو راغب کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ برج خلیفہ جدید انجینئرنگ اور فنی تعمیر کا ایک معجزہ ہے جو انسانی صلاحیتوں کی آسانی اور عزائم کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی شان و شوکت اور منفرد ڈیزائن دنیا بھر میں لوگوں کو متاثر اور مسحور کرتا رہتا ہے، جو اسے 21ویں صدی میں ترقی اور جدت کی ایک پائیدار علامت بناتا ہے۔ دوستو برج خلیفہ کے بڑے سائز ہونے کے باوجود برج خلیفہ میں پائیداری کی متعدد خصوصیات شامل ہیں۔ عمارت کی کلیڈنگ شمسی گرمی کے حصول کو کم کرنے، توانائی کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں معاون ہے۔ مزید یہ کہ ایک کنڈنسنٹ جمع کرنے کا نظام استعمال کرتا ہے جو عمارت کی کولنگ سسٹم سے پانی کی کٹائی اور ری سائیکل کرتا ہے، جس سے پانی کی کھپت کو کم کیا جاتا ہے۔ ٹاور اس کے ماحولیاتی اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے فضلہ کے انتظام کے مؤثر طریقے سے کم توانائی کے لائٹنگ سسٹم کو بھی نافذ کرتا ہے۔ دوستو اس کی بھی مثال اونچائی کی وجہ سے برج خلیفہ کو انجینئرنگ کے انوکھے چیلنجوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ عمارت کے استحکام اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ونڈ سیلنگ کی جانچ ڈیزائن کے عمل کا ایک اہم پہلو تھا۔ انجینئرز نے ہوا کی سوراخوں میں متعدد پیمانے پر ماڈلز کا تجربہ کیا تاکہ ٹاور کے ہوا کی مختلف حالات کے رد عمل کا تجربہ کیا جا سکے اور اس کے ایروڈینامک کو شکل بہتر بنایا جا سکے۔ دوستو برج خلیفہ میں
ایک جھیل بھی موجود ہیں جو ایک مصنوعی جھیل ہیں جو 12 ہیکٹر یعنی 30 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ پانی کی ایک دلکش خصوصیت کا کام کرتا ہے اور فلک بوس عمارت کی عظمت کی عکاسی کرتا ہے۔ جھیل کے اندر واقع دبئی فاؤنٹین دنیا کا سب سے بڑا کوریگر فاؤنٹین سسٹم ہے۔ یہ موسیقی اور لائٹس کے ساتھ مطابقت پذیر پائی کے شوز پر مشتمل ہے، جس سے سیاحی اور مقامی لوگوں کے ہجوم کو ایک جیسے راغب کیا جاتا ہے۔ دوستو، برج خلیفہ نے بہت سارے ریکارڈ اور کامیابی بھی حاصل کی ہیں۔ برج خلیفہ کی بلندی انسانی کامیابی اور انجینئرنگ کی مہارت کا ثبوت ہے۔ سب سے اونچی عمارت ہونے کے علاوہ اس میں کئی دوسری ریکارڈ بھی شامل ہیں، جن میں بلند ترین نائٹ کلب، بلند ترین ریسٹورنٹ جو کہ 122ویں منزل پر ہے، اور بلند ترین سوئمنگ پول جو کہ 122ویں منزل پر ہیں۔ برج خلیفہ نے مختلف ٹی وی شوز اور دستاویز فلموں میں نمائش کی ہیں، جس نے اس کی حیثیت کو ایک مشہور تاریخی نشان کے طور پر مستحکم کیا ہے۔ برج خلیفہ نے مشن ناممکن، گھوسٹ پروٹوکول، سٹار ٹریک اور پٹھان جیسی فلموں میں نمائش کی ہیں، جس سے اس عمارت کو دبئی کے ایک منزل کے طور پر زیادہ توجہ مبذول کرائی ہے۔ دوستو، برج خلیفہ کے آرٹیکلچر اہمیت نے اس کو متعدد مانشیٹیٹ ایوارڈ حاصل کیے ہیں، جن میں شکاگو ایتھینیم انٹرنیشنل آرٹیکلچر ایوارڈ اور کونسل کے ذریعے ٹل بلڈنگز اور اربن ہیبیٹیٹ کے ذریعے بہترین لمبے بلڈنگ مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ ایوارڈ شامل ہیں۔ دوستو، برج خلیفہ نے دبئی کی اسکائی لائن کو ڈرامائی انداز میں تبدیل کیا اور اس شہر کو فنی تعمیر اور شہری ترقی کے بین الاقوامی مرکز کے طور پر قائم کیا۔ یہ شہر کی متاثر کن اسکائی لائن کے ایک مرکزی نقطہ کے طور پر کام کرتا ہے اور مستقبل کے لیے دبئی کی معاشی خوشحالی اور ویژن کا ایک نشان بن گیا ہے۔ آخر میں دوستو، برج خلیفہ نے سیاحت اور معاشی پر بہت اثرات مرتب کی ہیں۔ برج خلیفہ سیاحوں کی ایک بڑی توجہ کا مرکز بن گیا ہے، جس نے لاکھوں زائرین کو سالانہ دبئی کی طرف راغب کیا ہے۔ اس کی مقبولیت نے شہر کی سیاحت کی صنعت کو فروغ دیا ہے اور مقامی معیشت کے خاطر خواہ آمدنی حاصل کی ہے۔ ٹاور کے مشاہدے کے ڈیک خاص طور پر زائرین کو ایک بے مثال تجربہ پیش کرتے ہیں اور وہ دنیا کے کونے کونے سے آنے والے سیاحوں کے لیے ضرور دیکھے یہ منظر بن گئے ہیں۔ آخر میں برج خلیفہ کا اثر اس کی متاثر کن اونچائی سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دبئی کے عزائم، جدید انجینئرنگ اور استحکام کے عزم کا ثبوت ہے۔ اس کی مشہور حیثیت اور متعدد ریکارڈوں نے اسے انسانی کامیابی کی علامت اور جدید فنی تعمیر کی ایک چمکتی ہوئی مثال بنا دی ہے، جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔